بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غیرہ کے علاوہ باقی تمام کلمات استثناء کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم غیرہ اور اس کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیرہ کا کلمہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یعنی غیرہ کے بعد والا کلمہ مستثنیٰ تو ہوتا ہے مگر غیرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اس لیے مستثنیٰ پر جو اعراب آنا ہوتا ہے وہ غیرہ پر آ جاتا ہے، اس لیے غیرہ پر اعراب آتا ہے اور غیرہ کا اعراب بیان کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غیرہ پر اعراب کیوں آتا ہے۔ اب آپ غیرہ کا اعراب سنیں۔ غیرہ کا اعراب الا کے مستثنیٰ کے اعراب کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو الا کے مستثنیٰ کے اعراب کے بارے میں دوبارہ وہی تفصیل بتاؤں جو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو غیرہ کا اعراب اسی طرح بتاتا جاؤں جس طرح الا کے مستثنیٰ کا اعراب ہوتا ہے۔ تو میں دوسری صورت کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر مستثنیٰ متصل ہو اور کلام موجب میں غیرہ کے بعد واقع ہو تو غیرہ منصوب ہوگا۔ کیسے بھائی؟ جیسے جاء القوم غیر زیدن، اس میں جو زیدن ہے یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ مستثنیٰ متصل وہ ہوتا ہے کہ جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے زید غیرہ سے پہلے قوم، یہ مستثنیٰ منہ ہے، اس میں داخل تھا اور اس زید کو غیرہ کے ذریعے القوم یعنی مستثنیٰ منہ سے نکالا گیا۔ کلام موجب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، کلام موجب وہ کلام ہوتا ہے جس میں نفی، نہی یا استفہام نہ ہو۔ تو جاء عن القوم اس میں نہ تو نفی ہے، نہ نہی ہے، نہ استفہام ہے، لہٰذا یہ کلام موجب ہے۔ تو اب آپ اس کو یوں تصور کیجئے کہ اگر یہ کلام یوں ہوتا جاء عن القوم الا، یعنی غیرہ کی بجائے الا ہوتا، تو اب زیدن جو ہے یہ زیدن ہو جاتا، لیکن الا کی جگہ جب غیرہ ہے تو غیرہ تو مضاف ہو رہا ہے، تو زیدن اس غیرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا، تو زیدن یعنی زیدن کا جو نصب تھا دن کی صورت میں وہ اب غیرہ کو دے دیا جائے گا۔ جاء عن القوم غیرہ زیدن، ترجمہ وہی ہوگا میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اگر مستثنیٰ منقطع ہو اور کلام موجب میں غیرہ کے بعد واقع ہو تو غیرہ منصوب ہوگا۔ کیسے بھائی؟ جیسے جاء عن القوم غیر حمار، جاء عن القوم کلام موجب ہے کہ اس میں نفی نہیں اور استفہام نہیں ہے، اور حمار یہ مستثنیٰ منقطع ہے کہ یہ قوم کے اندر یعنی مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں تھا اور غیرہ کے ذریعے سے خارج کیا گیا ہے، یعنی قوم سے اس کو نکالا ہی نہیں گیا۔ ترجمہ اس کا ہوگا آئی میرے پاس قوم سوائے گدھے کے، تو گدھا قوم میں داخل نہیں ہے، لہٰذا گدھا مستثنیٰ منقطع ہے۔ جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اور پھر کلمات استثناء کے ذریعے اس کو نکالا جائے تو وہ متصل ہوتا ہے، اور جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا پھر اس کو کلمات استثناء کے ذریعے نکالا جاتا ہے تو وہ مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے۔ تو زید مستثنیٰ متصل ہے اور حمار مستثنیٰ منقطع ہے۔ اگر مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو اور غیرہ کے بعد واقع ہو تو بھی غیرہ منصوب ہوگا۔ کیسے بھائی؟ جیسے ما جاء عن القوم ما جاء عن غیر زیدن القوم، اس مثال میں زیدن یہ مستثنیٰ ہے اور یہ اپنے مستثنیٰ منہ القوم پر مقدم ہے اور غیرہ کے بعد بھی واقع ہے، لہٰذا ایسی صورت کے اندر زیدن کو منصوب ہونا تھا، لیکن چونکہ یہ غیرہ کا مضاف الیہ ہے لہٰذا اس کا اعراب غیرہ کو دے دیا جائے گا، تو غیرہ جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا۔ ما جاءنی غیر زیدن القوم، ترجمہ یہ ہوگا نہیں آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یعنی میرے پاس زید ہی آیا، قوم نہیں آئی۔ اگر مستثنیٰ کلام غیر موجب میں غیرہ کے بعد واقع ہو اور مستثنیٰ منہ بھی ذکر کیا گیا ہو تو غیرہ پر دو اعراب آئیں گے، نصب اور مستثنیٰ کے
مستثنا منہو سے بدل ہونے کی وجہ سے مستثنا کا جو اعراب ہوگا وہی غیرہ کا اعراب ہوگا۔ کیسے بھائی؟ جیسے نصب کی صورت میں ما جاءنی احد غیر زید، اس میں زیدن کا جو جر ہے وہ غیرہ کے مضاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر غیرہ کی جگہ پر الا ہوتا تو پھر یہ زیدن نہ ہوتا، زیدن ہو جاتا، لہٰذا زیدن کا جو نصب تھا وہ غیرہ کو دے دیا گیا۔ اب یہ کلام غیر موجب کیسے ہے جی؟ دیکھیے ما جاءنی، ما حرف نفی آ گیا، کلام میں نفی آ گئی تو یہ کلام غیر موجب ہو گیا۔ اچھا بھائی، مستثنا منہ یعنی احدن، یہ بھی کلام کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تو کلام غیر موجب میں مستثنا غیرہ کے بعد ہے اور مستثنا منہ احدن بھی ذکر کیا گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر دو اعراب ہوں گے، ایک تو ہوگا نصب والا جیسا کہ غیرہ، ما جاءنی احد غیر زیدن، اور بدل ہونے کی صورت میں ما جاءنی احد غیر زیدن، یعنی دیکھیے غیر یہ کلمہ استثناء ہے اور اس سے پہلے احد جو ہے یہ مستثنا منہ ہے اور یہ ما جاء فعل کا فاعل ہے، اور زید چونکہ اس احد کا بدل تھا لہٰذا زید پر رفع آنا تھا، لیکن چونکہ یہ غیرہ کا مضاف الیہ ہے تو یہ تو مجرور ہو گیا، تو اس کا اعراب پھر غیر کے اوپر آ جائے گا اور وہ مرفوع ہو جائے گا، غیرو ہو جائے گا، ما جاءنی احد غیر زیدن۔ ترجمہ اس کا ہوگا نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک سوائے زید کی، یعنی میرے پاس زید ہی آیا۔ پیچھے والے کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک سوائے زید کے، یعنی میرے پاس زید ہی آیا۔ اگر مستثنا مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں غیرہ کے بعد واقع ہو تو غیرہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر ایک صورت یہ تھی کہ مستثنا منہ ذکر نہ کیا گیا ہو، دوبارہ سنیں، اگر مستثنا مفرغ ہو، مستثنا مفرغ کیا ہوتا ہے؟ وہ مستثنا کہ جس کا مستثنا منہ ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اگر مستثنا مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں غیرہ کے بعد واقع ہو تو غیرہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ کیسے بھائی؟ جیسے ما جاءنی غیر زیدن، دیکھیے غیر جو ہے یہ تو ہو گیا کلمہ استثناء اور زیدن جو ہے یہ ہے مستثنا، اور غیر سے پہلے مستثنا منہ وہ ذکر نہیں ہے، لہٰذا زید جو ہے یہ ہو گیا مستثنا مفرغ، یعنی جس کا مستثنا منہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اب جو اعراب مستثنا منہ کو ملنا تھا، یعنی ما جاء فعل کو فاعل چاہیے تھا، تو وہ رفع جو ہے وہ زید پر آنا تھا، لیکن زید چونکہ غیرہ کا مضاف الیہ ہے لہٰذا اب اس کا رفع غیرو کو دے دیا جائے گا۔ ما جاءنی غیر زیدن، نہیں آیا میرے پاس کوئی، میرے پاس سوائے زید کے کوئی نہیں آیا۔ نصب کی صورت میں دیکھیں ما رأیت غیر زیدن، ما رأیت فعل فاعل تو تھا لیکن اس کو مفعول چاہیے تھا، اور مفعول ہوتا ہے منصوب، اور مستثنا منہ غیرہ سے پہلے مذکور بھی نہیں ہے، لہٰذا زیدن جو ہے یہ مستثنا مفرغ ہے، اس پر نصب آنا تھا لیکن چونکہ یہ مجرور ہے لہٰذا اس کا نصب غیرہ کے اوپر آ گیا، یعنی ما رأیت غیر زیدن، میں نے زید کے علاوہ نہیں دیکھا، یعنی میں نے زید کو دیکھا۔ اور ما مررت بغیر زیدن، اور میں نہیں گزرا زید کے غیر سے، یعنی میں زید کے پاس سے ہی گزرا۔ اس میں دیکھیے غیری سے پہلے با حرف جار ہے، اور غیری سے پہلے با حرف جار ہے، با حرف جار کے بعد جو مستثنا منہ تھا وہ ذکر نہیں ہے، لہٰذا زید یہاں پر مستثنا مفرغ ہے، تو زید پر جو جر آنا تھا با حرف جار کی وجہ سے وہ نہیں آیا، کیونکہ زید جو ہے وہ غیرہ کا مضاف الیہ ہے، تو اب زید کا جو جر ہے وہ غیرہ کو دے دیا گیا، اور غیرہ جو ہے وہ یہاں پر مجرور ہو گیا با حرف جار کی وجہ سے، یہ ہو گیا ما مررت بغیر زیدن۔ پتہ نہیں میں آپ کو بات سمجھا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ تھا جی غیرہ کا اعراب۔ اب آئیے، غیرہ اصل میں صفت ہے، یعنی صفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بنایا صفت کے لیے گیا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الا جو ہے یہ اصل میں استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ صفت یعنی غیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کیسے بھائی؟ جیسے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا،
اگر ہوتے زمین و آسمان میں بہت سے معبود اللہ کے علاوہ تو ضرور وہ دونوں خراب ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان جس ترتیب سے جس نظام سے چل رہے ہیں اس نظام میں نہ رہتے، اس سے نکل جاتے اور تباہ و برباد ہو جاتے، فساد آ جاتا ہے ان میں۔ تو یہاں پر الا اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے یہ صفت کے معنی میں ہے، اور آیت یوں ہے لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، تو آلہۃ موصوف ہو جائے گا اور غیر اللہ مرکب اضافی ہو کر اس کی صفت ہو جائے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہوتے تو ضرور یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ اب یہاں آپ نے اللہ کو غیرہ کے معنی میں کیوں لیا؟ آپ کے پاس کوئی قاعدہ ہے یا بس ایسے ہی آپ منہ اٹھا کر اللہ کے معنی میں لے لیں، آپ غیرہ کے معنی میں لے لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا علماء کرام نے، کتاب کے حاشیے میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ دیکھیے جب اللہ نکرہ کی جمع کے بعد واقع ہو، یعنی اس میں نکرہ کی جمع کے بعد واقع ہو تو پھر وہ غیرہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ دیکھیے آلہتن یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے الہن، الہن نکرہ ہے تو اس نکرہ کی جمع ہے آلہتن، یعنی جمع منکور بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جمع منکور کے بعد اگر اللہ آ جاتا ہے تو پھر وہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دی ہے صاحب کتاب نے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پر بھی جو لفظ اللہ ہے یہ استثناء کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ لفظ غیر صفت کے معنی میں آیا ہے، یعنی لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وعلم، جان لو، انا کہ بے شک، اعرابا غیری، غیری کا اعراب کا اعراب المستثنی باللہ، اللہ کے ساتھ جو مستثنی ہوتا ہے اس کے اعراب کی طرح ہے۔ تقولو، تم کہتے ہو، جاءنی القوم غیر زید و غیر حمار، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، آئی میرے پاس قوم سوائے گدھے کے۔ وما جاءنی غیر زید القوم، وما جاءنی احد غیر زید و غیر زید، اور میرے پاس نہیں آئی قوم سوائے زید کے، اور میرے پاس نہیں آیا کوئی ایک سوائے زید کے۔ وما جاءنی غیر زید، اور میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے۔ وما رأیت غیر زید، اور میں نے نہیں دیکھا زید کے علاوہ، یعنی میں نے زید کو دیکھا۔ وما مررت بغیر زید، اور میں نہیں گزرا سوائے زید کے پاس سے، یعنی میں زید کے پاس سے ہی گزرا۔ وعلم، جان لو، انا لفظتا غیری، غیری کا لفظ موضوعۃ للصفت، صفت کے لیے بنایا گیا ہے۔ وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی کبھار استعمال کیا جاتا ہے استثناء کے لیے۔ کما، جیسا کہ، انا لفظۃ اللہ، اللہ کا لفظ موضوعۃ للاستثناء، استثناء کے لیے بنایا گیا ہے۔ وقد تستعمل للصفت، اور کبھی کبھار استعمال کر لیا جاتا ہے صفت کے لیے یعنی غیرہ کے معنی میں۔ کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے آسمان و زمین میں، ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں بہت سے معبود اللہ کے علاوہ، لفسدتا تو وہ دونوں یعنی زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، فساد ہو جاتا۔ الا اللہ یعنی ای غیر اللہ، تو اللہ جو ہے یہ غیرہ کے معنی میں۔ وکذالک قولہ تعالی، اسی طرح تمہارا کہنا لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہے لا الہ غیر اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔